فاروق حبیب صاحب، میں آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. 2 سال جو کچھ حکومت، یہ آپ کی حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا. 18 میں آپ کی حکومت آتی ہے، اس کے بعد 5 اگست 2019 میں تقریباً 1 سال بعد جو ہے وہ بھارت یہ اقدامات کرتا ہے. ان 2 سالوں میں جو کچھ کیا جا سکتا تھا، کیا آپ نے وہ کیا، یا آپ کی نظر میں کچھ مزید بھی ہو سکتا تھا؟ دیکھیں رحمان، سب سے پہلے ہی تو معاملہ یہ ہے کہ آج کا جو یوم اتصال کے طور کے اوپر ہم استحصال جو ہے، یوم اتصال کشمیر کا جو منا رہے ہیں ہم، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست کا جو دن ہے، جو اقدامات ہیں مودی کی جانب سے کیے گئے، جو کشمیر کی متنازع حیثیت کو انہوں نے ختم کیا، اور جس طریقے سے 80 لاکھ جو کشمیری ہیں ان کو ایک قسم کا پابند سلاسل بنا دیا اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جو بربریت وہاں پر کی گئی، یہ تو کسی صورت بھی جو ہے ناقابل قبول ہے. بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے یہ وہ اقدامات ہیں جو مودی کا سیاہ چہرہ جو ہے، جو بربریت سے بھرا ہوا ہے، جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، وہ کھل کے سامنے آئی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کے سچے سفیر اور دلیر وکیل ہونے کے ناطے اس مسئلے کو ہر عالمی فورم کے اوپر جو ہے وہ اجاگر کیا، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو. بڑے جاندار انداز سے انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا تھا. سابقہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو، OIC کا فورم ہو، ان تمام عالمی فورمز کے اوپر کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں اس کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی. دنیا کی ویسٹرن میڈیا جو ہے اس کو سینسٹائز کیا اس حوالے سے، جو ہمیشہ ایک نیریٹو جو بھارت دیتا تھا اس کو بائی کرتا تھا. آج ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ مودی کی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کے خلاف لکھ رہا ہے. کانگریس کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. نائجیر کے اندر جو OIC کے 57 ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں وہاں پر جو ہے وہ کشمیر کے ہونے والے مظالم کے خلاف آواز سامنے آئی. دیگر ممالک نے اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی. اور جو دنیا کے سامنے یہ ساری صورت حال ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر ہے، وہاں پر جو ہے وہ کرکٹ پریمیئر لیگ ہونے جا رہی ہے، کشمیر پریمیئر لیگ ہونے جا رہی ہے، اور وہاں ایک آزادانہ ماحول ہے. دوسری جانب جو ہے کرفیو لگا ہوا ہے جموں کشمیر کے اندر، جو اس کے اوپر بھارت قابض ہے. بھارت نے اس کے اوپر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے. وہاں پر لوگوں کو کرفیو پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کی فری موومنٹ نہیں ہے. وہاں سے انٹرنیشنل صحافی خاص آج 5 اگست کے حوالے سے انڈیا سے آ رہے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا دی گئیں. جو انٹرنیشنل کرکٹر KPL کے اندر حصہ بننا چاہتے تھے ان کے اوپر پریشرائز کیا گیا. ہرشل گبز کا بیان آیا، مونٹی پینسر کا آیا، اس کے علاوہ اور بے شمار آئے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، اور جو کشمیریوں کی جو ہماری ان کی مدد ہے، جو ان کی پرامن آزادی کی جدوجہد ہے. جہاں تک فاروق بھائی آپ کی بات سمجھاؤں، ایک تو ایک آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کا معاملہ جو ہے اٹھایا. میاں صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ میاں جاوید لطیف صاحب، اور میں بیسیکلی سیلف ایویلیویشن ہے اس سوال کے اندر کہ ہم یہ اپنے آپ کو ذرا ایویلیویٹ کر لیں کہ کیا ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ان گزرے 2 سالوں میں کیا ہم نے وہ کیا ہے؟ جی میاں جاوید لطیف صاحب. رحمان، بات سیدھی سی ہے کہ جب قومی ایشوز ہوں تو میرا خیال ہے یہ تفریق ختم ہو جانی چاہیے کہ حکومت کا نمائندہ کون بول رہا ہے یا اپوزیشن کا کون بول رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں پوری دیانتداری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کس وقت تک احتجاج کرتے رہنا ہے، یوم کشمیر مناتے رہنا ہے، یوم احتجاج مناتے رہنا ہے، اور یہ اس کے بعد پھر فیصلہ آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کشمیر کشمیریوں کے لیے آزادی اس کی ضروری ہے یا پاکستان کے لیے اب یہ آزادی ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ اس کی آزادی کے لیے صرف کشمیریوں نے جدوجہد کرنی ہے، انہوں نے صرف قربانی دینی ہے، یا پاکستان نے بھی عملاً اس کے لیے کچھ کرنا ہے. پھر آتا ہے آپ جو کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے کسی اور نے سب نے کہا کشمیر فروخت، یا ہم نے اس کو پولیٹیسائز کر کے
اس قومی ایشوز کو تو ہم نے الیکشن لڑا. میں رحمان آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو 73 سالوں میں بھی یہ نہیں پتا چل سکا کہ آزاد کشمیر جو ہے، جو آپ کے ساتھ ان کا جینا مرنا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. آپ کا پرائم منسٹر وہاں جا کے یہ کہتا ہے کہ ہم ریفرنڈم کروائیں گے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور بھائی بات تو سیدھی ہے، اگر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا آپ اکٹھا ریفرنڈم کرواتے ہیں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کشمیریوں سے اس کی رائے لینا چاہتے ہیں، مگر آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے یہ رائے لینا چاہتے ہیں. آپ ان کی نیت پر، ان کی وفاداری پر شک کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جو میں نے 3 سوال اٹھائے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے صرف اور صرف قراردادیں قومی اسمبلی میں پاس کر کے، احتجاج کر کے، 2 لمحے کی خاموشی اختیار کر کے آپ نے دنیا کو دکھانا ہے اور کشمیریوں کو یہاں تک رکھنا ہے، تو پھر تو یہ آزاد ہو گیا، پھر تو آپ بھول جائیں اس کو. آج تو ویسے سر قرارداد اگر آ جاتی تو اچھا ہوتا. اب مجھے نہیں پتا کہ قومی اسمبلی جو ہے یا کسی اور پلیٹ فارم سے ہماری ساری سیاسی جماعتیں کوئی متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر کشمیریوں کو کوئی پیغام دے دیتی. آپ کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں، شیلہ صاحب سے میں پوچھوں گا، کیا کوئی ایسا فورم نہیں ہو سکتا تھا کہ جہاں پر ہماری ساری سیاسی جماعتیں، یہ ابھی جو کشمیر میں انتخابات میں باتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی، لیکن ساری سیاسی جماعتیں کہہ دیتی کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اکٹھے ہو کر یہ کہتی. رحمان آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ ایک پاکستانی کی آواز خواہش ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اختلافات ہزار ہوں حکومت وقت سے، مگر جب قومی ایشو آئے گا، جب پاکستان کے وقار کا مسئلہ آئے گا، جب پاکستان کی بقا کا مسئلہ آئے گا، تو میں بھول جاؤں گا کہ میری دشمنی فرق حبیب سے ہے یا نہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی وقت کی حکومت ہوتی ہے یہ انیشیٹو وہ لیتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر پر ایک کمیٹی اجلاس ہوا، وہاں تو آنا پسند نہ کیا آپ کے پرائم منسٹر نے. بھائی وہاں تک تو کم از کم آ جاتے، دنیا کو دکھاتے تو صحیح کہ پاکستانی قوم جو ہے اس ایشو پر متحد ہے. آپ تو رہنے نہیں چاہتے. آپ پھر میں یہ اگر کہوں گا کہ آپ نے ایک کشمیر میں جیسے کیسے بھی آپ نے نتائج بنا لیے کشمیر کے، مگر آپ نے بزدار نمبر 2 بٹھا دیا وہاں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا بیچارے کا یہ ویژن ہے کہ وہ کشمیر کا لڑائی لڑ سکے، کشمیر کا. یہ اگلے سیگمنٹ میں میاں صاحب کرتے ہیں بات کہ نئی حکومت، اب ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے پاس پورا وقت ہے کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے. فاروق بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں شیلہ صاحبہ سے بھی ذرا پوچھ لوں، بٹ بریفلی آپ کر لیں ایڈ، کر لیں. تھوڑی فیکٹ کریکشن یہ کر دوں کہ جو جاوید لطیف صاحب نے ابھی کہا کہ ہم پتہ نہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ریفرینڈم کرائیں گے، آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. فیکٹ چیک یہ ہے کہ جب انہوں نے وہاں پر کشمیر کے اندر ایک نفرت انگیز پوری کیمپین چلائی، اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے آ گیا، مودی کا نام نہیں لیا گیا. خیر اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جب کشمیر آزاد ہوگا تو ہم پورے کشمیر کو، اس میں مقبوضہ کشمیر بھی شامل ہے اور اس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے، ان کو ہم یہ موقع دیں گے ریفرینڈم کا. آزادی کے بعد وہ کیا آزاد ریاست چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں؟ یہ بات فیکٹ کو جو ہے وہ کریکٹ کر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اعتماد کی وجہ سے یہ بات کی ہے کہ آزاد کشمیر کو یہ بات کی ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے، دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج جو 5 اگست کا جو معاملہ ہے، جو آج 5 اگست کا معاملہ ہے، اس کو مجھے تو کم از کم جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کسی قسم کا نہ تو کوئی سکور سیٹل کرنا ہے، کس نے کیا 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 نہیں کیا، وہ ویلیویشن جو ہے وہ کشمیر کی عوام نے بھی بہت اچھی کی، آزاد کشمیر کی عوام نے، اس کی بیس کے اوپر انہوں نے رزلٹ بھی سامنے رکھ دیا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر کسی ایم ایل اے کو جو پونچھ سیکٹر کا ہے، جو لائن آف کنٹرول پہ بیٹھا ہے، جس کے گھروں میں جو ہے وہ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اگر وہ آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم بن جائے
تو آپ اس کی قابلیت پر، آپ اس کی نیت کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں. چلیں وہ آپ کی پارٹی کی کال ہے، آپ کی پارٹی کسی کو بھی بنا سکتی